بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بات ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج کہی ہے، یہ بات ہم ایک طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت آنے کے بعد پاکستان میں کرپشن ریٹ بڑی تیزی سے بڑھا ہے، اور کرپشن ہر سطح پہ ہے۔ یہ نہیں کہ نچلی سطح پہ ہے، بلکہ اعلیٰ سطح پہ کرپشن میں زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اقربا پروری کی گئی ہے، اپنے لوگوں کو نوازا گیا ہے۔ خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے ڈونرز تھے یا سپورٹرز تھے، ان کو بہت بری طرح نوازا گیا ہے۔ تو اب تو یہ جو کرپشن منترا تھا، یہ پہلے پٹ چکا تھا، اب بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے یہ حکومت، اور دوسروں کو چور کہنے والے دراصل خود چور نکلے۔ اچھا خالد صاحب، لاہور کی جو صورتحال ہے، کراچی میں جس طرح دہشت گردی تھی، یہاں پر بہت زیادہ ایسی وارداتیں بڑھ گئی ہیں۔ حالیہ جو واقعہ انارکلی کا ہوا، لیکن راہزنی کی وارداتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اور کل حمزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 30% جو کیمرے ہیں سیف سٹی کے، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو میاں شہباز شریف کا تھا۔ 30% کیمرے چل نہیں رہے، تو اس کی آپ بنیادی وجہ کیا گردانتے ہیں؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے جیسے اداروں کا اور ڈپارٹمنٹس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے، حکومت نام کی کوئی چیز تو نظر نہیں آتی۔ تو جو انفراسٹرکچر ہم بنا گئے تھے، انہوں نے اس میں اضافہ تو خیر کیا کرنا تھا، یہ اسے مینٹین ہی نہیں کر سکے، اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور جہاں تک اسٹریٹ کرائم میں اضافے کا تعلق ہے، تو وہ براہ راست اس کا تعلق مہنگائی اور بے روزگاری کے ساتھ ہے۔ جب مہنگائی بڑھے گی، بے روزگاری بڑھے گی، بھوک اور غربت بڑھے گی، تو اسٹریٹ کرائم بڑھے گا۔ یہ ای وی ایم کا بہت ذکر ہے، مسلسل کہا جا رہا ہے کہ ای وی ایم استعمال کی جائے گی تمام انتخابات میں۔ اب جو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہاں پہ وزارت سائنس نے ای وی ایم مہیا کرنے سے معذرت کر دی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ای وی ایم ہم نے کہا ہے ڈے لائٹ رابری کا اگلا پروگرام ہے، اور اگلا الیکشن لوٹنے کا منصوبہ ہے پی ٹی آئی کا۔ اسے کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور پاکستان کی تمام اپوزیشن جماعتیں، چھوٹی بڑی، ریجنل یا نیشنل، وہ اکٹھی ہیں یا ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان سب کا اس بات پر کنسنسس ہے کہ ای وی ایم جو ہے اس پہ الیکشن ہم نہیں مانتے۔ دنیا کے بڑے ملکوں میں یہ تجربہ ناکام ہوا ہے، اور جو بڑی جمہوریتیں ہیں وہ ای وی ایم کو یوز نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے کون سی نئی ٹیکنالوجی نکالی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے کہ وہ الیکشن کرائے۔ انہوں نے 37 آبجیکشنز کیے ہیں، گورنمنٹ کسی ایک اعتراض کا جواب نہیں دے سکی۔ البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کو عوامی عدالت کے علاوہ قانون کی عدالت میں بھی جانا چاہیے، اور وہاں بھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ یہ جو سو کالڈ الیکشن ریفارمز ہیں، یہ بھی چیلنج ہونی چاہیے۔ اور جو نیب کا 2 اور 3 امینڈمنٹ کا بل ہے، جو کہ نیب کو ٹوٹل کنٹرول کرنے کا پلان ہے گورنمنٹ کا، کہ حکومت جس کی بھی ہوگی، نیب جو ہے وہ اس کے اشاروں پر چلا کرے گی، یہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اسے بھی چیلنج کیا جانا چاہیے، اور میری اطلاع ہے کہ اسے چیلنج کیا جائے گا۔ اچھا فیض صاحب، چودھری سرور صاحب نے کہا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنوایا، اور شہباز صاحب سے میرے اختلافات صاف پانے کی وجہ سے ہوئے تھے، تو کیا کہتے ہیں ان کے اس بیان کو؟ چودھری سرور صاحب کے خلاف گل نہیں کر رہی ہوں، انہوں نے ساڑھے ذاتی تعلقات۔ اچھا، مشیر احتساب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹینیور میں جو انہیں عہدہ دیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا، اور اب جو نئے مشیر احتساب آئے ہیں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا دیکھیں، اگر احتساب شفاف ہوتا تو وہ بھی سب کو نظر آتا، تو احتساب کوئی نہیں تھا، یہ محض انتقام تھا۔ ویسے پاکستان میں احتساب کا نعرہ ہر دور میں لگا ہی انتقام لینے کے لیے ہے، تو یہ بدترین سیاسی انتقام تھا جو عمران خان کے دور حکومت میں لیا گیا ہے اور لیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ہم یہاں عدالتیں بھگت رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، میرے مقدمے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 معزز جج، سینئر جج 85 صفحے کا فیصلہ لکھ چکے ہیں، اس کے باوجود ہم یہاں پہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، آتے ہیں اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور سارا اس لیے کہ یہ ایک عمران خان صاحب کی سوچ یہ ہے کہ ان کے سارے مخالف کسی طرح فنا ہو جائیں۔ اب ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہے ہیں، کیونکہ جب آپ بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی کام کریں گے تو اس میں نحوست آئے گی۔ عمران خان صاحب کے ہر کام میں نحوست پڑتی ہے، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو الزام لگاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اپنے اندر موجود ہیں، اب ایک ایک کر کے وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں، وہ سامنے آنا ہی تھا۔ تو اچھا ہے، ذرا تبدیلی کے مزے سب لے لیں، جنہیں تبدیلی کا بہت شوق تھا، اور جو بڑے شوق اور ذوق سے اس 2 نمبر تبدیلی کو لے کے آئے تھے،
انہیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ اصل میں تباہی ہے اور اس نے پاکستان کو تباہ کر کے اور اس کے اداروں کو رکھ دی ہے. کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا مسلسل پاکستان میں 3.5 سال سے بہت زیادہ مہنگائی ہے اور حکومت کا جو سامنے کردار بھی ہے وہ بھی ہے. کیا اپوزیشن اس حوالے سے اپنے فرائض انجام دے سکی ہے یا وہ اس طرح سے ڈیفینڈ کر سکی جو اسے کرنا چاہیے تھا؟ نہیں, میں اپوزیشن کے مؤثر کردار سے مطمئن نہیں ہوں. سیاسی حلقوں میں بڑی باز گشت ہے کہ لاہور کے میئر کے لیے خواجہ سعد رفیق بڑا بہترین کینڈیڈیٹ ہے. اگر آپ کو پارٹی نامزد کرتی ہے تو کیا آپ لاہور کے میئر کے لیے الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ہے 15 مئی کی نوبت نہیں آئے گی, اس سے پہلے ہی کام ہو جائے گا. اچھا خالد صاحب, وزیر عمران خان کی جو حالیہ تقریر تھی اس میں انہوں نے پھر وہی تڑی لگائی جو کنٹینر پہ وہ لگاتے تھے کہ سب کو اندر کروں گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اب چھوڑوں گا نہیں, اگر میں وزارت عظمیٰ پہ نہ رہا. تو آپ بتائیے گا کہ اب انہوں نے تڑی کس پر لگائی ہے, چونکہ سارے تو جو ہے وہ جیلوں میں گئے ہیں, آپ سمیت اور کیسز بھی چل رہے ہیں, تو اب جو ہے وہ کس پہ انہوں نے جو ہے یہ بات کی ہے؟ میرا خیال ہے عمران صاحب کو اسمیل آ رہی ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے, جو کچھ انہوں نے بویا اور ان کے ساتھیوں نے, وہ کاٹنے کا وقت ان کا آ گیا ہے. تو جب کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آدمی اس طرح کی ویکی باتیں کرتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ فارغ ہوئے تو لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ آئے گا, یا وہ پھر کنٹینر پہ چڑھیں گے اور پھر میڈیا کی ڈارلنگ بنیں گے, یا ان کو وہ سپورٹ کی جائے گی جس کے نتیجے میں میڈیا 350 لوگوں کے اجتماع کو 24 گھنٹے دکھائے گا. تو یہ موقع بار بار نہیں آتا, یہ جنت بار بار نہیں ملتی. وہ اپنی بس مس کر چکے ہیں, انہیں واپس ہی لوٹنا ہے اور انہیں زمین پر ہی آنا ہے. آسمان سے ہر ایک کو زمین پہ آنا ہوتا ہے, ان کے بھی زمین پہ آنے کا وقت ہو گیا ہے. اب یہ دھمکیاں جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور اسی طرح جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پھر انتقام کا روڈ رولر چلے اور وہ اپنے مخالفین کو پھر بلڈوز کریں, اس میں بھی انہیں ناکامی ہو. اچھا خاص آخری سوال کا جواب دیجیے, جب مارچ ہونے جا رہا ہے, پیپلز پارٹی نے علیحدہ طریقہ کا اعلان کیا ہوا تھا, پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا تھا اس پہ کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی, تو کیا مارچ دبنگ ہونے جا رہا ہے؟ وہ مارچ سے کچھ حاصل بھی ہوگا؟ اصل جو مقاصد ہیں وہ کیا ہے؟ ہر لانگ مارچ سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے, کوئی لانگ مارچ کبھی ضائع نہیں ہوتا. جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی تو پہلا لانگ مارچ جب کیا تھا تو ہم وہاں گئے تھے اور وہاں چند گھنٹے رک کے واپس آئے تھے, وہ بھی ضائع نہیں ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں دوسرا فیصلہ کن لانگ مارچ ہوا تھا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور سڑک کے اوپر اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے, کیونکہ لوگ حکومت سے سخت تنگ ہیں اس کی پالیسیوں سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اپوزیشن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ ایفیکٹو اپوزیشن نہیں کر رہے ہیں. اب بھائی ہم تو جیلیں کاٹ آئے ہیں, جرم بے گناہی میں اپنے کاروبار بھی تباہ کروائے ہیں, لمبی لمبی جیلیں بھی کاٹی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیز کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ نجات ملے لوگوں کو اس نحوست سے جو قوم پہ مسلط کی گئی ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مرحلہ آئے تو ہم توقع کرتے ہیں کہ جو طاقتور حلقے ہیں اب وہ نیوٹرل رہیں گے اور ماضی کی طرح کوئی جانبدارانہ کردار ادا نہیں کریں گے. بہت مہربانی.